السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب خیریت؟ کہ ابھی حالات مسلمانوں کے ساتھ کیسے ہیں، کس طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں مدرسوں کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، کہیں مسجدوں کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ بند کرا دی جائے، تو کہیں نماز نہ پڑھی جائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے حالات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی کے وقت میں، ابھی کے دور میں اپنے آپ کو حفاظت، اپنے بال بچوں کی حفاظت، ایمان کی اور عزت کی کرنی بہت ہی ضروری ہے، نہیں تو بھٹکانے والے، گمراہ کرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے۔ یہاں اسٹیجوں سے اعلان کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی کے وقت میں ہم مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن از دا بیسٹ وے آف لائف ٹو گیٹ دا رائٹ آف کانسٹیٹیوشن۔ میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ تعلیم سب سے پہلی، سب سے ایسی آپ کے پاس ہتھیار ہے جس کا استعمال کر کے آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا ادھیکار کیا، آپ کے رائٹس کیا ہیں، تو آپ کس طریقے کا باتیں کریں گے۔ آپ کے اگینسٹ تو پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ آپ طرح طرح کی مطلب کہ آپ مالک نہیں بن سکتے، نوکر بن سکتے ہیں۔ آپ کام کیجئے فیکٹریوں میں، بس اتنا ہی تک کہ مگر ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت ساری کمی ہے کہ اگر مسلمان کی جو ہے کہیں محلہ ہو تو وہاں ہوٹل ضرور دکھائی دیں گے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بک کی دکان جو ہے، کتاب کی دکان آپ کو نہیں ملے گی دیکھنے کو۔ مسلم محلوں میں اکثر آپ ایسا دیکھیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم پر زیادہ زور دیں۔ بھلے سب اپنی پراپرٹی کو نہ بنائیں، بھلے ہی آپ ہفتہ میں ایک بار ہی گوشت کھا لے، کوئی بات نہیں، مگر بچے کو ضرور تعلیم دے، کیونکہ ایجوکیشن از دا بیسٹ۔ اور تعلیم رہے گی۔ ابھی کے وقت میں کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پرانی باتوں کو لے کر کے زیادہ سوچتے ہیں، پرانی باتوں پہ زیادہ غور کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں پیچھے بھی دیکھنا ہے اور آگے بھی دیکھنی ہے۔ گاڑی کب سیدھی چلتی ہے؟ جب ہم پیچھے بھی، ڈرائیور جو ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے اور آگے بھی دیکھتا ہے۔ ابھی کے وقت میں ہر مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ پولیٹکس میں حصہ لے، پولیٹکس میں اپنے بھاگیداری لے، دیش کے قانون کو اور شریعت کے قانون کو سمجھے، اور اپنے آپ کو بھی سمجھے کہ ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو کس لیے؟ حق کی بات کرنے کے لیے، مظلوم بننے کے لیے نہیں، ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ آپ حد سے زیادہ ظلم و ستم آپ برداشت کیجیے۔ ہر چیز کا حق، مطلب کہ مسائل بتائے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود عمل کر کے بتایا آپ نے کہ ہاں۔ مگر آج کمی کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی کہ حق بات نہیں بولتے۔ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے پریشان ہے۔ آج اتنی ہمت نہیں کہ حق اور سچ کے لیے بول سکے۔ آج محلے میں کوئی ہمارا پڑوسی دکھی ہے تو اگر کوئی پنچایت بیٹھتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو مضبوط پارٹی ہے اس کے طرف سے بولتے ہیں، مگر جو کمزور پارٹی ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو، اچھی طرح سے دیکھتے بھی ہیں، اور کہ حق اور انصاف کس کے ساتھ ہونی چاہیے، غلطی کس میں ہے، مگر لوگ وہاں بولنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ہماری کیا ہو جائے گی؟ دشمنی ہو جائے گی، اس کے نظروں میں ہم برے ہو جائیں گے۔ کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی دین کے لیے اتنی اذیتیں اور تکلیف اٹھائی تھی کہ وقت آنے پر زبان ہماری بند ہو جائے اور ہم ظلم و ستم کا شکار ہو جائیں؟ یاد رکھیے، اگر ظلم کا سامنا آپ نہیں کر سکیں گے تو آپ کو غلام بنا دیا جائے گا۔ اس لیے حق بات بولنے کی عادت ڈالیے، اور اپنے حق اور رائٹس کو ڈھونڈنے کا مطلب کہ ہمت رکھیے کہ ہاں، یس آئی کین ٹو۔ ٹھیک ہے، شریعت اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر کے ہم ساری چیزیں اپنا کیا کر سکتے ہیں؟ حاصل کر سکتے ہیں، پراپت کر سکتے ہیں۔
مگر ہمیں پتہ رہے گا تب نا، اور پتہ کیسے رہے گا؟ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، جب ایجوکیشن حاصل کریں گے۔ یہاں تو نوبت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن سے 5 سوال پوچھ دیا جائے تو نہیں بتا پاتے ہیں۔ اپنے مذہبی دنیاوی چیزیں تو چھوڑیے، بہت دور کی بات ہے، مذہبی باتوں کو بھی ان کو پتہ نہیں ہے، جبکہ رہنی چاہیے۔ تو اگر ہم نام کے مسلمان رہیں گے تو یہی حالات ہمارے سامنے آنے والے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں کچھ اور بھی مطلب کہ اس کو الٹ پھر کر کے بنا دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ وقت نہیں رہا جو وقت صحابہ لوگوں کی تھی، جو وقت ہمارے انبیاء کرام کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کی بات کچھ اور تھی، صحابہ لوگ کے زمانے کی بات کچھ اور تھی، اور ابھی کا وقت کچھ اور ہے۔ اس لیے پہلے لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، کام چل جاتا تھا، مگر ابھی کے ٹائم میں آپ تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو آپ کہیں کا نہیں رہ جائیں گے۔ نہ بولنے کا ڈھنگ ہوگا، نہ ہی دوسروں کے سامنے کس طریقے سے باتیں کرنی چاہیے یہ آپ کو پتہ نہیں رہے گی۔ آپ کی تو کس طریقے سے کیونکہ زبان سے انسان پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔